بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ کے ساتھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں۔ خبریں پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے ہیں اور کافی نشیب و فراز آ رہا ہے۔ پچھلی اگر آپ میری ویڈیو سن لیں گے تو اس میں بھی میں نے کچھ گفتگو کی تھی، خاص طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ، اور پھر اس کے بعد کچھ سخت ترین فیصلے کیے گئے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف عدالتوں سے فیصلے بھی آئے اور خواجہ آصف صاحب، حمزہ شہباز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے معاملات کو تھوڑے سے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب مزید کچھ گفتگو ہے، کچھ خبریں مزید ہیں اور ان کا تعلق بھی پالیٹکس سے ہے۔ یہ خبریں وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہت اچھی ہیں، اپوزیشن کے لیے اچھی نہیں ہیں، اور اپوزیشن بھی خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے لیے اچھی نہیں، مریم صفدر صاحبہ کے لیے یہ خبریں اچھی نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت ہی بری خبریں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کی تھی، پہلے ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا اوپن ٹرائل شروع ہو جی، اور خاص طور پہ فارن فنڈنگ کیس، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز نے جو کیا ہے وہ سامنے آئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا اوپن ٹرائل کرے، کھلی سماعت ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کس نے کس حد تک فارن فنڈنگ لیتا رہا، ممنوعہ فنڈنگ کس نے لی اور ممنوعہ فنڈنگ کس نے نہیں لی۔ اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ یہ پاسبل نہیں ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ بند کمرے میں ہی ہوگا۔ اور اپوزیشن بار بار چیلنج کر رہی تھی، مسلم لیگ نواز چیلنج کر رہی تھی، مولانا چیلنج کر رہے تھے، پیپلز پارٹی چیلنج کر رہی تھی کہ نہیں جناب، یہ تو آپ وزیر اعظم عمران خان کو کہ اب آپ اپلیکیشن دیں، اب آپ یہ کریں، تو یہ ہونی چاہیے، اب آپ بھاگ کیوں رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ضابطے کی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر یہ کہا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اوپن سماعت ہونی چاہیے، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ فارن فنڈنگ کیس اصل میں ہے کیا۔ اس کی ایک دو باتیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان اس پہ کیوں اصرار کر رہے تھے۔ وہ اس لیے اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے جو 40,000 اکاؤنٹس تھے، یعنی کہ 40,000 اکاؤنٹس نہیں، 40,000 جو ڈونرز تھے، انہوں نے وہ ساری تیاری مکمل کر لی، وہ ساری ڈیٹیلز اکٹھی کر لیں۔ اب وہ اس نتیجے پہ، ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ ایسی فنڈنگ نہیں ہے جو کہ قانون کی گرفت میں آتی ہو، یہ تمام کی تمام اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ ہے۔ انہوں نے فنڈز دیے اور یہ آ گئے پاکستان میں، اور اس میں اگر کوئی ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی تو ہوئی، لیکن اس میں انٹینشن ہرگز وہ نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کمپنی کی طرف سے کوئی فنڈنگ کی گئی ہے، اور وہ بھی غیر ملکی کمپنی کی طرف سے۔ یہ چیزیں سامنے آ گئیں، اب ان کی تیاری مکمل ہے۔ دوسری جانب ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بہت سارے ادارے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب ایک تو مولانا کی جماعت اور مسلم لیگ نواز، ان کے بارے میں بھی ان کے پاس کافی ڈیٹیل آ چکی ہیں، اور اسی لیے فروخ حبیب صاحب جو PTI کے ہیں وہ کافی بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں آج کل الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن پاکستان جاتے ہیں اور ڈیٹ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مثبت اثرات بھی ہوئے اور ان کے مقدمات بھی اوپن ہو گئے، PMLN اور JUI کے اور پیپلز پارٹی کے۔ اب اگلی فردر مزید 19 جماعتوں کی کو نوٹس ایشو ہو گیا۔ یہ ساری تیاریاں گورنمنٹ نے کر لیں، اس لیے وزیر اعظم عمران خان اور PTI اس بات پہ اصرار کر رہی ہے، اور اس میں جو ڈیٹیلز گورنمنٹ کو ملی ہیں اور جو گورنمنٹ کے لوگ بتا رہے ہیں PTI کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ منی ٹریل بھی موجود ہے، بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، اور ہنڈی حوالے کے ذریعے بھی جو یہاں پہ دیا گیا وہ بھی موجود ہے، اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے، اور ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی وجہ، اور ان کے پاس اسی لیے یہ جواب داخل نہیں کر رہے۔ پھر یہ کہ انتخابات سے پہلے بھی 2018 کے انتخابات، 2013 کے انتخابات اور
2008 کے انتخابات، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے پاس کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ان کا کلیم ہے کہ یہ چیزیں، یہ اکاؤنٹس، یہ ڈیٹیلز اگر ہوں گی اوپن کورٹ میں تو وہ بہت بہتر طور پہ جناب ثابت کر سکیں گے ان پولیٹیکل پارٹیز کو، خاص طور پہ اپوزیشن جماعتوں کو، کہ یہ ہے فارن فنڈنگ، یہ ایک راز ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی، وزیر اعظم عمران خان اب اس پہ اصرار کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اوپنلی یہ بات پھر کہی، وہ میسج کنوے ہو گیا، اور میسج کنوے ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ان کی بات مان لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سکروٹنی کمیٹی جو ہے صرف اس کی کارروائی خفیہ رکھی جا رہی ہے، یعنی کہ بند کمرے میں ہو رہی ہے، اس میں صرف فری کین ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی جے آئی ٹی ہے، اور جو جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ اوپن نہیں ہو سکتی، وہ کھلے کمرے میں اوپن ٹرائل اس کا نہیں ہو سکتا، اوپن ہیئرنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے انویسٹیگیشن اور تحقیقات متاثر ہوں گی، اثر انداز ہوں گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب یہ سکروٹنی کمیٹی اپنی تجاویز، اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سبمٹ کر دے گی، اب میں یہاں پہ بتا دوں کہ ان فیکٹ کیا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نیچے ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی ہے جو ان اکاؤنٹس کا جائزہ لے رہی ہے، اور جو جوابات سبمٹ کیے، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، 40,000 اگر ڈونرز ہیں تو ان کے پھر بینکوں کے کھاتے ہیں، اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، تو وہ سب کے سب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بلڈنگ میں ہی اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے جے آئی ٹی یا پولیس کی یا ایف آئی اے کی یا نیب کی کوئی تحقیقاتی کمیٹی کام کر رہی ہو، تو اس کا لیول، درجہ جو ہے، سٹیٹس اس کا جے آئی ٹی کا ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جب تک سکروٹنی ہو رہی ہے اور وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، اس وقت تک تو یہ رہیں گی بند کمرے میں، اس میں صرف فری کین آ سکتے ہیں، اور اگر اس کو کھول دیا تو اس سے ساری کی ساری رپورٹ بھی متاثر ہوگی، تحقیقات بھی۔ لہٰذا جیسے ہی یہ سکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رپورٹ سبمٹ کرے گی، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پروسیڈنگز ہوں گی، جس میں چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ارکان ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ جب ہوگا تو وہ ایک طرح کا کورٹ روم ہوتا ہے، اور اس وقت یہ اوپن سماعت کی جائے گی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی یہ بات اب مان لی گئی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں جو چیلنج کر رہی تھیں وزیر اعظم عمران خان کو، اب وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق امبیرسمنٹ ہوگی مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو اور مولانا کو۔ ایسے شواہد ان کے پاس آ چکے ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ پوچھیں گے یہ 10 کروڑ کہاں سے آیا، یہ 20 کروڑ کہاں سے آیا، یہ فلاں اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ کس نے دیے۔ تو ان کی اماؤنٹس اس طرح کی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو 40,000 ڈونرز اوورسیز پاکستانی، وہ لسٹیں، وہ رسیدیں، وہ انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں۔ لہٰذا اب مزہ آئے گا جناب کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کھلی سماعت ہوگی، بالکل جیسے کورٹ روم میں ہوتی ہے، اور سارا میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے، وکلا بھی جا سکتے ہیں، میڈیا بھی جا سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تو ادھر ہوں گے ہی ہوں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، براڈ شیٹ کے بارے میں جو کمیشن بننا ہے وہ بحث ابھی تک چل رہی ہے، اور کیا کہنا چاہیے، حسین نواز لندن سے بول رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور ابھی بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو کہ وہ اس معاملے میں نہ آئیں، لیکن وہ اس معاملے میں آئیں گے، تحقیقات کریں گے، بلکہ فردر جو پروسیجر ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب اراکین کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور مشاورت چل رہی ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ ممبرز پہ اتفاق ہو جائے گا اس کے نیچے کن کن لوگوں نے کام کرنا ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن ایک ہی دفعہ کیا جائے گا،
اور ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے، کیونکہ کل اتوار ہے، کل آف ہے اور منڈے ورکنگ ڈے ہوگا، تو منڈے سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، نوٹیفیکیشن ہوگا۔ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا اور خاص طور پہ میڈیا ہاؤسز اور کچھ دانشور وہ ایک کمپین چلائے ہوئے ہیں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے ساتھ کہ کسی بھی طریقے سے وہ باز رہیں اس معاملے سے اور وہ نہ آئیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ آ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM، اس میں اختلافات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کیا ہے، استعفوں سے انکار کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک PDM کا سربراہی اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا، اور اس واقعے کو 1 مہینہ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا، PDM کے سربراہ کسی بھی فورم پہ سب کے سب اکٹھے نہیں ہوئے۔ اب پیپلز پارٹی نے ایک رائے دی ہے، تجویز دی ہے۔ تجویز یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور جو کچھ کرنا ہے پارلیمان کے اندر رہ کر کیا جائے، پارلیمان سے باہر کچھ نہ کیا جائے، اور انہوں نے لانگ مارچ کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے کہا لانگ مارچ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ 31 جنوری تک استعفے سبمٹ ہونا تھے پارٹی لیڈرشپ کے پاس، اور اس کے بعد پھر ایک اجلاس ہونا ہے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ لانگ مارچ کب اور کیسے کیا جائے، کس تاریخ کو کیا جائے، پنڈی آیا جائے یا اسلام آباد آیا جائے۔ یہ سارے معاملات 31 جنوری کے بعد فروری کے پہلے ہفتے میں طے ہونا تھے، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا ہے اور اپنے پرانے اصول پر، اپنے پرانے موقف پر قائم ہے کہ پارلیمان سے باہر یہ ہلہ گلہ دھرنے کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے، فساد کے ذریعے کسی بھی حکومت کا تختہ نہیں الٹنا چاہیے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب لانگ مارچ سے بھی انکار کر دیا اور اس کا بھی کہا ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نواز اور مولانا، ان کا تو کھیل ہی خراب، اور ان کا کھیل ایسے خراب ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدم اعتماد کی تحریک والا معاملہ درست نہیں ہے، یہ تو ایک لالی پاپ ہے، اور ہم تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کریں گے، تحریک عدم اعتماد لانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی ہے مطالبہ، اور وہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا جائے اور نئے الیکشن کروائے جائیں۔ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل طور پہ کر دیا ہے انکار۔ اب کیا ہوگا؟ اب پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے تحریک عدم اعتماد؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں تحریک اگر کامیاب نہیں ہوتی، جو کہ نہیں ہوگی، تو اس میں پھر 6 ماہ تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی حکومت کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف، اور لہٰذا اور مسلم لیگ نواز کو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کر رہی ہے دھوکہ، بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں بلف، اور یہ تحریک عدم اعتماد میں بھی کوئی سنجیدہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو اپنے بندے شو کریں کہ کتنے لوگ ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، میجورٹی ہے یا نہیں ہے۔ اگر میجورٹی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل آن بورڈ ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ اور مقتدر اداروں کے ساتھ، کہ بالکل اس پارلیمانی نظام کو، اس پولیٹیکل سسٹم کو، اس سیاسی ڈھانچے کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اور مسلم لیگ نواز اور مولانا جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ریزن لاجیکلی پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہے؟ سندھ میں گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی بالکل نئے الیکشن نہیں چاہتی۔ نئے الیکشن کی صورت میں مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان اور ان کا خیال ہے کہ یہی سب کچھ لے جائیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اس وقت PDM کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا اور مسلم لیگ نواز کے اندر ٹھیک ٹھاک پھڈا چل رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو یہ گرانا چاہتے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت چلتی رہے گی۔ اب سینٹ کے انتخابات میں جاتے جاتے ایک ہنٹ دے دوں کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی اس بات کا قوی امکان ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قوی امکان ہے کہ
سینٹ کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف، MQM، GDA یہ سب آپس میں مل سکتے ہیں اور یہ اپنا ایکسٹرا ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو یا مولانا کو نہیں دیں گے، بلکہ یہ آپس میں ان کے آپس میں رابطے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ پالیٹکس ہے جی، پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سینٹ کے انتخابات میں مولانا اور مریم ان دونوں کو 100% باہر نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک لیول پہ بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ جو اضافی ووٹ ہوں گے وہ اضافی ووٹ اگر ملا لیے جائیں تو اس سے بھی 2-3 سیٹوں کا فرق پڑے گا، اور یہی گیم چل رہی ہے۔ لہٰذا اچھی خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے کارکنوں کے لیے، اور مسلم لیگ نواز کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، لیکن مسلم لیگ نواز کیوں تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتی اور وہ کس آسرے پہ ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔